اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین درود پڑھیے محمد علیہ محمد کچھ باتیں ہوں گی ابھی اس سلسلے کی جو مکمل بھی ہے نامکمل بھی ہے۔ نامکمل اس لیے کہ وہ کبھی ختم ہوگی ہی نہیں، جو جس چیز کے بارے میں گفتگو ہوگی وہ انفینٹی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی۔ اچھا تبھی شروع کرتے ہیں۔ جب قیامت برپا ہوگی، دیکھیے آتی قیامت برپا ہو گئی، لیکن بہت اچھی بات سنانے جا رہے ہیں آپ کو۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ایک منادی ندا کرے گا، جس کسی کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی حق ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ سنا آپ نے؟ جس کسی کا رسول خدا پہ کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ ان لوگوں پہ ہمارا حق کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ان کا ہمارے اوپر حق ہے، لیکن پھر بھی تو کچھ لوگ آئے۔ جب کچھ لوگ آئے تو فرشتوں نے پوچھا کیا حق تمہارا ہے رسول خدا پہ؟ کہنے لگے آپ کی اس دنیا میں جانے کے بعد ہم آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود پڑھا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا درود، کہا کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کو سننے کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے اس پر۔ تو ان سے کہا جائے گا میدان قیامت میں واپس جاؤ۔ سنیے، لکھ تو لیجئے گا، میدان قیامت میں واپس جاؤ اور جن جن لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی نیکی کی ان کا ہاتھ پکڑو، ان کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ انہیں جنت میں لے جاؤ۔ ساتھ جنت میں لے گئے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنا بڑا کام ہے۔ کس قدر ہم دن رات میں کہاں یہاں پہ شکر بھیجیے کہ مدرسے کی وجہ سے آتی ہے، یہاں پہ درود پڑھا جاتا ہے، اس کی ایک الگ فضیلت ہے۔ سب لوگ جمع ہو کے جو درود پڑھتے ہیں اس کی فضیلت الگ ہے۔ لیکن یہ کہ دن رات میں آپ کہا جائے کہ آپ کثرت کے ساتھ درود پڑھتی ہیں، کتنے درود پڑھتی ہیں؟ ایک تسبیح، آدھی تسبیح، بس ختم، اس آدھا نہیں۔ والدین کو ہدیہ کیجئے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ کا عزیز رشتہ دار، ان کو ہدیہ کیجئے، اپنے لیے ہدیہ کیجئے، ملک الموت کو ہدیہ کیجئے۔ بھائی خدا کے واسطے رحم کرنا یار میرے حال پہ، سب پہ رسول اللہ پہ ہدیہ کیجئے، 75 پاک باروں میں سب پہ الگ الگ نام لے کے ہدیہ کیجئے۔ ٹائم تو بہت لگے گا لیکن لگنے دیجیے ٹائم، کام بھی تو آسان ہو رہا۔ پیسے زیادہ لگ رہے ہیں لیکن گاڑی بھی تو اچھی ہے، آرام سے پہنچا رہی ہے ہمیں۔ تو ابھی جو گفتگو ہوگی اس سلسلے کی ہو رہی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو بہت ساری چیز ہوگی۔ دیکھیے کتابیں لائیں، موت کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے موت کے بعد کیا ہوگا تو بتاتے۔ یہ ایک کتاب ہے محمد اشتہاردی کی، ایک کتاب ہے موت کے اوپر وہ آیت اللہ دست غیب کی ہے، ایک کتاب موت کے اوپر ہے محسن قرائتی کی، ایک کتاب موت کے اوپر ہے ری شہری کی۔ اس طرح موت کے بعد 4-5 کتابیں ہیں موت پہ۔ جب موت یقینی آنی تو ہے، موت تو آئے گی۔ پوچھا کتنی کتابیں پڑھی اس میں سے؟ کوئی نہیں۔ سر ایک پڑھی دست غیب شیرازی کی، منازل آخرت۔ منازل آخرت؟ وہ منازل آخرت دست غیب تھا تھوڑی ہے، شیخ عباس قمی کی ہے۔ منازل آخرت وہ موت پہ نہیں، وہ موت کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں کچھ چیزیں عالم برزخ۔ لیکن موت کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں اس پہ پڑھنا چاہیے، بہت ضروری چیز ہے، اس لیے ضروری ہے۔ ابھی سنیے گا تو پتہ چلے کہ کتنا ضروری۔ یہ ساری کتابیں، اس میں کتابیں کہاں خریدی ہے؟ آپ بتائیے دنیا میں کتنے دن رہنا؟ پتہ ہی نہیں، کسی کو نہیں پتہ کہ اس کو دنیا میں 30 سال زندہ، 25، 10، 15۔ دیکھیے ابھی وہاں جا رہے تھے سارے کے سارے لوگ مری میں گھومنے کے لیے، برف باری دیکھنے کے لیے، 17، 18، 20 آدمی مر گئے، راستے ہی میں مر گئے۔ اب بتائیے، ہو گئی بھائی سیر ہو گئی، اب وہاں کی سیر کرو۔
تو یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بارات جا رہی ہے اور گاڑی جو ہے کھائی بھی گر گئی، دولہے سمیت بہت سارے باراتی مر گئے. یہ کیا سب ہے؟ یہ دنیا میں آج سے نہیں ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے، لیکن سننے کے بعد، خبریں دیکھنے کے بعد کرے گا پھر ہم غافل ہو جاتے. اتنی غفلت کا شکار ہے کہ ہم نے عادت بنا لی ہے غافل ہونے کی. تو ایسا دنیا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے. تو ہوتا رہتا ہے، ہم بھی موجود ہیں یہاں، پھر ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوگا، تو اس کے لیے تیاری ہے. اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی کہ خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد کرتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے. یاد کرنا کافی نہیں، تیاری بھی کرو اس کے لیے. زیادہ راہ جمع کرتا ہے، زیادہ راہ جمع کرتا ہے. بے ترتیب ہے گفتگو ہماری، ابھی ترتیب نہیں دے پائے ہم اس کو ٹھیک سے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے آپ کو ترتیب وائز سنائیں آرام سے. لیکن جو کچھ ابھی آ رہا وہ سنتے جائیے. اتنی اہم ترین یہ چیز ہے کہ آپ بتائیے کہ امام حسن اسلام، امام حسین اسلام ائمہ تابعین کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ بہت بلند ہے نا. محمد آل محمد تو بہت اوپر کی چیز ہے. محمد آل محمد، اس میں امام حسن امام حسین سارے آ رہے ہیں، سارے کے سارے آ رہے ہیں. لیکن جب ان کے سامنے سنیے گا، جب موت کی گفتگو ہوتی تھی نا، امام حسن اسلام کے سامنے قیامت کی گفتگو ہوتی تھی، تو یاد اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ غش کھا کے گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے، ہچکیاں بن جاتی ہے. بتائیے سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی سمجھ میں؟ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی جو ہم نے پڑھا تھا. بھائی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اب تو بات پہ دودھ پڑیے گا، کیونکہ آپ کو جانا ہے، ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیے گا آپ لوگوں، ہے نا، انشاءاللہ. تو نواسے ہیں ان کی کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کی حیثیت ہے، کیا سب کچھ ہے. اس کے باوجود جب ذکر کیا جا رہا ہے، موت کی یاد آتی، موت کی آخرت کی یاد آتی ہے، قیامت یاد آتی، تو گریا کرتے ہیں. سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیوں گریا کرتے ہیں. ہم نے پوچھا ایک عالم سے، بھائی یہ اتنا گریا کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو یاد کرتے ہیں کچھ بھی گریا نہیں ہوتا. کہنے کہ جب وضو کرتے تھے کیا آپ کانپتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کہ وہ وضو کرتے وقت کانپتے تھے، زرد ہو جاتے تھے. کہ جو جتنی معرفت ہوگی اتنی خوف خدا بڑھے گا، اور ہر چیز کے بارے میں جتنی معرفت ہوگی خوف خدا بڑھے گا. ہاں ایک تار لٹک رہا، کرنٹ آ رہا ہے، اس میں کھلا ہوا تار ہے، ہم نے اسے دیکھا کہ تو کھلا ہوا، یار تو خطرناک، ہٹ گیا، بچہ آیا اس نے پکڑ لیا. ہے نا، اس کو معرفت ہے کیا ہے کیا نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. اس طرح ہمیں نہیں پتہ کہ قیامت کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم کچھ پرواہ نہیں کرتے قیامت کی، کوئی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ قیامت کیا ہے کیا نہیں. لیکن ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا روتے تھے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں موت کو یاد کر کے. ہچکیاں بند جاتی تھی جب قیامت کے میدان کا تذکرہ آتا تھا. چھٹے امام تو یہاں تک کرتے تھے جب گرم سالن آپ کے پاس لایا جاتا تھا، جہنم کی آگ کو یاد کرتے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا کے رکھنا. ان لوگ تو معصوم لوگ تھے، ان کو شرطیہ وہ کرنا تھا، لیکن کیا حقیقت میں یہ خوف رکھتے تھے. تو خوف رکھنے کے بعد وہ خوف کا اظہار بھی کرتے تھے کہ خوف کا اظہار کر رہے کس طرح سے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ نے تو اتنی بار حج کیا ہے، اتنی بار اپنا سامان سارا جو ہے گھر کا سارا سامان جو تھا آپ نے راہ خدا میں صدقہ دے دیا ہے، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وحشت قیامت ڈرنے کی کیا ضرورت. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں جس بات کی وجہ سے روتا ہوں اس لیے رو رہے ہیں، ہچکیاں بن گئی ہے، بے ہوش ہو گئے ہیں. آسان کام نہیں ہے کہ بے ہوش ہو جائے تو ہم ڈرامے میں بے ہوش ہو جائیں، ایسا نہیں، نعوذ باللہ. ان کے تو کہتے تھے ہم وحشت قیامت اور دوسرے عزیزوں کو یاد کر کے گریا کر رہا ہوں. قیامت کی وحشت، اتنی وحشت قیامت کی، ہم لوگوں کو دھیلا پرواہ نہیں ہے. ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی قیامت کے میدان میں. مومنین اپنا صدقات کی چھاؤں میں ہوں گے. کیسا صدقہ نکالتے ہیں ہم، کتنا نکالتے ہیں. مومنین اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا. کہاں ہے صدقات کی چھاؤں ہماری؟ صدقے کہاں ہمارے؟ مسکرا کے مومن کو دیکھ دینا بھی صدقہ ہے. تو اتنا گراں ہے کہ سب سے مشکل صدقہ ہمارے لیے یہی ہے. جو جان پہچان والے لوگ ہیں
بس صرف ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے, اس کے بعد تو کسی کو دیکھ کے نہیں مسکرائیں گے, تیوری چڑھی رہے گی ماتھے کے اوپر ہمیشہ. تو کیا ہے یہ قیامت کی یاد ہے. قیامت کی یاد کے سلسلے میں آج ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوگی, جو کچھ ہمیں آتی ہے. اس طرح بہت سارے لوگ تھے, سلمان فارسی یہ وہ سارے لوگ تھے, سب یہی کرتے تھے کہ قیامت کو یاد کرتے تھے, گریا کرتے, سامان لے کے بھاگ جاتے تھے. جو شخص قیامت کو یاد کرے اور اس کے لیے زیادہ راہ تیار کرے, وہ کیا ہے, خوش نصیب ہے, خوش نصیب شخص ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی, اس بات میں اگر تم کو شک ہے کہ قیامت ہے یا قیامت نہیں ہے, تو ایسا کرو نیند کو اپنے بات سے بھگا کے دکھاؤ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, بیٹا اگر تم موت کے بارے میں شک ہے تو اپنی سے نیند کو ہٹا کے دکھاؤ. نیند کو ہٹا ہی نہیں سکتے, نیند کو ہٹا کے دکھاؤ. اگر تمہیں شک ہے اس بات پہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھو گے, تو ذرا نیند کے بعد اپنے آپ سے بیدار ہونے کو ہٹا دو. نیند پوری ہو جائے گی, بیدار ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے تو قیامت ہر حال میں آئے گی, ہر حال میں آئے گی موت, ہر حال. جب بیٹا ہر حال میں آنی تو اس کے لیے تیاری کرو. موت جب ہر حال میں آنی ہے اس کے لیے تیاری کرو. موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو. موت کو زیادہ سے زیادہ, جو شخص موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پائے گا. یاد کرنے کا فائدہ ابھی تھوڑی موت 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 یہ یاد کرنا, تھوڑی یاد کرو یعنی کہ کیا ہوگا اس کے بعد. اس کے لیے کتابیں تلاش کرو, دیکھو کہ کیا ہے کیا نہیں, ہر وقت تیار ہو. کس لمحے آ جائے گی, کس لمحے نہیں آئے گی, تو کیا کرے کوئی انتظار. بعض لوگوں کو تو کلمہ پڑھنے تک کی نوبت نہیں ملتی, بتائیے. جبکہ ہے کہ جو شخص مرتے وقت جو کلمہ پڑھے گا وہ حقیقتاً جو ہے وہ بخشا جائے گا. کلمہ پڑھتا ہو جو جائے, یہ کلمہ ہی نہیں پڑھ, جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی بھی پوری تفصیل نہیں پتہ کہ کلمہ کیا پڑھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ختم. اخلاص کے ساتھ جس نے کلمہ پڑھا, جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص کے ساتھ کہا, علیہ اللہ کہا, تو کیا ہوگا, اس کا اخلاص کیا کام کرتا ہے, جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رکے, اور جس کا حکم دیا اسے انجام دے. یہ ہے اخلاص. کلمہ پڑھنے کے اخلاص یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا. موت کی زیادہ زیادہ تفصیلات پڑھیے, دیکھیے, جانیے. اس سے موت آنی نہیں ہے. تفصیلات پڑھنے سے جاننے سے موت نہیں آ جائے گی. ہاں گناہ میں کمی واقع ہوگی, اگر آپ نے دل سے پڑھ لیا تو گناہ ضرور کم ہوگی. اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہم سے گناہ کم ہو جائے. جب گناہ کم ہو جائے تو زندگی کی لذتیں خراب نہیں ہوں گی, بلکہ جو لذت ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائیے گا. جو گناہ کے ذریعے سے جو لذت حاصل کرتے وہ وقتی طور پر لذت ہوتی, پھر وہ جو عذاب ان کے اوپر آتا ہے بس وہی جانتے ہیں. جو عذاب ان پہ نازل ہوتا بس وہی جانتے ہیں, سب نہیں جانتا. کہتے ہیں قبر کا حال کون جانتا ہے, کہ مردہ. بس ویسے ہی وہ لوگ بھی جانتے ہیں کیا ہوگا. کوئی تم پر کوئی مصیبت, جو بھی تم پر مصیبتیں پڑتی ہیں, قرآن کی آیت ہے اس میں کہا جو تم پر مصیبتیں پڑتی ہیں وہ تمہارے اپنے کیے کرائے کا نتیجہ ہے, جبکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. جو گناہ معاف کرتا رہے تب یہ نتیجہ ہے. گناہ نہ معاف کرے تو کیا حشر ہو. ہر وقت گناہ, تمہاری عمر جو کٹتی, قضاء و قدر سے لوگ اتنا نہیں مرتے جتنا اپنے گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. قضاء و قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہاری حیات لکھی گئی ہے اس سے لوگ اتنا نہیں مرتے جتنی اپنے گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام. اچھا, اب یعنی کہ شروع کیا جائے. بڑی ایک بات تو آپ کو بتائیں, ہم بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں موت کے سلسلے میں, قیامت کے میدان کے اتنی عجیب عجیب باتیں ہیں کہ نہ پڑھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے. ہم زندگی میں ہمارے ارد گرد نہ جانے کتنی نیکیاں ہیں جو ہر وقت گھوم رہی ہیں,
لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں، ہماری نگاہ میں کوئی وقت نہیں اس کی. ابھی وقت سنائیں گے آپ کو تو پتہ چلے گا کہ اس نیکی کی بھی یہ وقت ہے. کوئی وقت نہیں ہمارے پاس نیکی کی. ارے غضب خدا کہ ہمیں اتنا تو ہوش میں آنا چاہیے کہ جو نیکی ہے تو نیکی کو فوراً جلد سے جلد نیکیوں کو اختیار کریں. نہیں سوچتے ہیں اس سے ہماری کیا رشتہ داری کیا ہے، یہ ہماری جان پہچان کا ہے کہ جان پہچان کا نہیں ہے، یہ ہمارا دوست ہے یہ دوست نہیں ہے. فلاں محفل میں جب مجلس میں گئے تھے تو اس نے یہ کہہ دیا تھا. توبہ یار، کسی طرح سے درگزر کرنے کو تیار نہیں، کسی طرح سے معاف کرنے کو تیار نہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں. جو ہو سکتا ہے وہ سب کرتے ہیں. جو قطع تعلق کر لے کوئی رشتہ دار اگر گڑبڑ سڑبڑ کر کے قطع تعلق کر لے، پھر دیکھے مجال کا آدمی مل جائے، طرح طرح کی حرکتیں کرتا، طرح طرح کی باتیں. ہم سے اس نے کیا بدتمیزی، ہم تو کیسے چھوڑ دیں اس کو؟ تو بری غلط بات ہے نا. اس طرح چھوڑتے رہیں گے تو ہم سے بدتمیزی بڑھتی چلی جائے گی. ہوتا ہے رشتہ دار ہے نا یہاں پہ، بکھری ہوئی نیکیاں کہاں انجام دیتے ہیں؟ بکھری ہوئی نیکیاں انجام نہیں دیتے. چاروں طرف ہماری بکھری ہوئی، اتنی لاپرواہ. آپ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کا قیامت کے دن جو اجر مل رہا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے. یا اللہ، یہ تو ہمارے ارد گرد گھومتی تھی، ہم نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی. آپ خود سوچئے گا، بڑھ کے سوچئے گا. ابھی قیامت تو برپا نہیں، آپ صرف پڑھ کے سوچئے گا. ابھی ساری حدیثیں ہم بعد بھی سنائیں گے. ابھی پہلے ایک چیز آپ کو سنا دیں جو ابھی ہم نے درود کے سلسلے میں سنائی. اب ذرا یہ بھی سن لیجئے. درود کے سلسلے میں تو سن لیا آپ نے، بالکل ایسی پیرلل ہے جیسے درود کی حدیث ہے، ایسی حدیث ہے. غضب خدا کا، کوئی بندہ دنیا کا ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ اللہ پر میرا یہ حق بنتا؟ کوئی کائنات کا ہے کوئی آدمی؟ بہت ساری چیزیں اللہ ایسی ہی کرتا ہے. ہم اللہ کو ہی نہیں جانتے. جو قدر اللہ کی کرنی چاہیے وہ ہے ہی نہیں ہمارے دل میں. جب مثال ایک اور چیز بتا رہے، جب قیامت برپا ہوگی، ابھی سناتے یہ بات بھی سنائیں گے. جب قیامت برپا ہوگی تو کچھ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے جو سبز رنگ کے حلے پہنے ہوئے ہوں گے. حلے سمجھتی ہیں؟ لباس، جنتی لباس. سبز رنگ کے حلے پہنے ہوں گے، ان کے سر پہ تاج ہوگا، ہاتھ میں ان کے ایک عصا ہوگا، نورانی عصا ہوگا. وہ میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے. جب ادھر سے کوئی فرشتہ گزرے گا تو کہتے ہیں لگتا ہے کوئی مقرب انبیاء. جب انبیاء گزریں گے تو وہ کہیں گے لگتا ہے کوئی مقرب فرشتہ. یہ کون ہوگا؟ درود شریف پڑھنے والے لوگ. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے 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 بتائیے. جب قیامت برپا ہوگی تو ایک شخص اپنی قبر سے نکلے گا. سنیے گا سنیے گا سنیے گا. اگر یہی حدیث آپ نے ٹھیک سے سن لی تو ہم کہیں گے خدا حافظ، بس جا رہے، ہمارا کام ہو گیا. جب قیامت برپا ہوگی تو ایک شخص اپنی قبر سے نکلے گا جو سبز رنگ کا حلہ پہنے ہوئے ہوگا، اور اس کے گیسو جو ہیں، بال جو ہیں موتیوں سے پورے ہوئے ہوں گے. قبر سے نکل رہا موتیوں سے پورے ہوئے ہوں گے. اس کے ہاتھ میں ایک نورانی عصا ہوگا، سر پہ تاج ہوگا. تو قیام کی مزاج کھڑا ہوگا قیامت میدان میں. تو ان سے جو فرشتے ہوں گے وہ کہے گا لگتا ہے کوئی مقرب انبیاء، جو مقرب انبیاء ہوں گے وہ کہے گا لگتا ہے کوئی مقرب فرشتے. تو وہ جواب دیں گے ہم نہ فرشتے ہیں نہ انبیاء ہیں، ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فقراء ہیں. جی کیا کہا؟ قضا و قدر پہ راضی رہتے تھے، جو اللہ دیتا تھا اس سے راضی. یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. یہ ابھی تم کون لوگ کہیں ہم وہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقراء ہیں کہ تم کیا کام کیا کرتے تھے؟ کہ ہم واجب نماز روزے کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کرتے تھے. ہاں جیسے ہی محمد کا نام سنتے تھے ہمارے رخسار آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے. ہو گئی یہاں تک بات. اب نیچے چلتے چلے آئیں تو نیچے کیا لکھا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو تمام عرفا جو ہیں، تمام عابد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے عذر خواہی کریں گے کہ پروردگار جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے میں نے نہیں کیا. اللہ اکبر. نے کتنا گریہ کرے، کتنا روئے، کیسے کہے کہ پروردگار تو راضی ہو جا، تو کیا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ تو کیا ہے. تو پروردگار جب قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا؟ تمام علماء و عابد و تمام زاہد جو ہے اللہ تعالیٰ سے عذر خواہی کریں گے کہ جس طرح سے مجھے تیرا حق ادا کرنا چاہیے میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ فقراء سے عذر خواہی کرے گا، فقراء سے عذر خواہی کرے گا کہ میں نے دنیا میں تمہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے پیسے نہیں روکے تھے.
فقراء سے عذر، اللہ عذر خواہی کہہ رہا ہے، جو ہم نے دے دیا بس ٹھیک. کیا سمجھیں آپ؟ یہ ہے پروردگار، فقراء سے عذر خواہی کرے گا. کہ تو اس کے لیے نہیں کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ ہو اس کا اجر تم کو دے گا. اتنی بڑی چیز ہے یہ. کیا سیکھا ہم نے؟ کیا جانتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں جانتے. عمر اتنی آ گئی ہماری تو ہم تو خود ہونے چاہیے ایسے. جو آپ جو کہہ رہی وہ بھی ہے، ابھی بتا دے رہے، چلیے آپ کی خواہش میں یہ بھی بتا دے رہے. جبکہ یہ کسی اور کلاس میں آنی تھی. چلیے بار بار جتنی بار سنی گے اتنی بار اچھا ہے. جب قیامت کا دن کیسے کیسے شاندار طریقے سے لوگ نکلیں گے، جوتے کے ہوئے کھاتے ہوئے بھی نکلیں گے. نکل، بلکہ کیسے جوتے کھائیں گے؟ ایک پیر ان کا قبر کے اندر ہوگا، ایک پیر قبر کے باہر ہوگا. وہ کہیں گے ہائے ختم، یہ تو وہی دن ہے جس کا ہم انکار کیا کرتے ہیں. کیا زمان سے انکار کرتے ہیں قیامت نہیں آئے گی؟ نہیں، عمل کچھ کرتے ہی نہیں، قیامت کو کچھ مانتے ہی نہیں، قیامت کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے تھے. کیا قیامت کا موسم ہے یہ سب، اس سب پہ قیامت چلتی ہے. کیا قیامت کا حسن ہے اس کا. ابھی قیامت دیکھو تو پتہ چلے گا حسن قیامت کا کیا ہے. اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کے پر نکل آئیں گے، وہ اڑتے ہوئے جنت میں جائیں گے. فرشتے کہیں گے تم کون، کس نبی کی امت سے ہو؟ کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ قسم دے کے پوچھے کہ تمہیں خدا کی قسم بتاؤ تم کیا عمل کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا. اس پہ پوری کلاس ختم ہو سکتی. 2 عمل بتائے تھے انہوں نے، پوری کلاس ختم ہو جائے. کہنے ہم تو کیا کرتے تھے، تنہائی ہو یا محفل، سن لو میری بچیوں، سن لو میری جان شہزادیوں، سن لو عمل کرو. تنہائی ہو یا محفل ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی تھی. اللہ اکبر. تنہائی ہو یا محفل ہو، یعنی اکیلے اگر ہمیں تب بھی، اور 4 آدمیوں کے درمیان تب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی تھی. یہاں وہ زمانہ لگ گیا ہے کہ 4 آدمی کے سامنے تو نہ حیا آتی نہ تنہائی میں حیا آتی. بدترین زمانہ لگ گیا. جب قیامت برپا ہوگی تو بدترین زمانہ، وہ زمانہ جس کی نشانیاں بتائی گئی قیامت میں کیا کیا ہوگا وہ سب دیکھنے کو مل رہا. حیا اٹھا لی جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا. ہے تو کہاں حیا رہ گئی؟ جتنی دیر آپ ٹی وی دیکھیں گے صرف اور صرف اور صرف اور صرف جو عورت بھی آئے گی وہ بے پردہ ہوگی. شاندار طریقے سے ہوتی. بات اکڑ کے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ حکم دیا گیا کہ تم ایسے بے پردہ رہو. کیا پرموٹ کیا جا رہا ہے؟ نیکی پرموٹ ہو رہی گئی. ارے اپنے اندر اپنی ذات میں پرموٹ کر لیجئے، نیکی کو اپنی ذات میں حیا کیجئے. آنکھوں میں بھی حیا، عورتوں کی تو آنکھوں میں بھی حیا ہوتی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تنہائی ہو یا محفل ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی تھی. اور اپنی تقدیر کی کمی بیشی پہ ہم راضی رہتے تھے. کم ملے تو، زیادہ ملے تو ہم راضی رہتے. یہاں جتنا بھی مل جائے راضی نہیں، سب کم. اس کے بعد دیکھو کیا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ان کے فضل کے ماموں جو ہیں، کیا کرتے ہیں. اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کے پاس تو نہیں لیا ہے نا. آپ کو کیا پریشانی؟ آپ کو پیسہ تو نہیں لیا، ان کے پاس آ گیا، کسی کو آ گیا. اب قارون کو دیکھ کے پورا زمانہ معاشرے کا حضرت موسیٰ کے زمانے کے دور قارون کے پیچھے لگ جاتے. ارے قارون کے بعد کہا تھا میرے پاس بھی آ جائے، ہے یہ بھی ہوا ہے، میرے پاس بھی آ جائے. ہوا قرآن کہہ رہا، کہتے ہیں لوگ. جب قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی پورا درس اس پہ بھی جا سکتا اگر دیا جائے، رک کے اس چیز کے بارے میں بتایا جائے. جب قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیا کے زندگی کے طالب تھے، سنیے، جب قارون بڑی شان 6-7 گھوڑے کی بگھی، ادھر کنیزیں ہیں، زرق پر لباس پہنے ہوئے، ادھر دوسرے لوگ ہیں سب فوجی وغیرہ سب ساتھ چلے، تو جو دنیا کی زندگی کے طالب تھے، یعنی دنیا کی زندگی جنہیں پسند تھی، وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ جیسا کچھ ساز و سامان قارون کو ملا، اس پہ شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے. آج بھی تو آپ یہی کہتی ہیں. یہاں بیٹھی ہوئی چپ کو کہا گیا کلاس میں کیا بیٹھو سنو، اس لیے چپ ہیں. دیکھیے عام زندگی میں دیکھو تو کیا کہا جاتا ہے، جو پیسے والا ہوتا ہے اس کی کتنی عزت کی جاتی ہے. یہ عزت اسی لیے کی جاتی ہے کہ اس کی طرف دل جھک رہا، مال دولت کی طرف دل جھک رہا. جو پیسے والا نہیں بندہ ہوتا وہ جب آتا بیٹھ جاتے ہیں.
رشتہ داروں میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی سب سے زیادہ وقت ہونی چاہیے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے بعد لوگ صدقہ خیرات لے کے خم زکوٰۃ دے کے گھومتے رہیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ آج موجود ہیں لینے والے، یہ غریب غربا جو ہے شکر ادا کریں کہ یہ موجود ہیں، ان کی وجہ سے جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے گا آپ کو۔ ان کے طرح خیال تو رکھیں آپ، دیکھیے آپ کو کیا مقام ملتا ہے۔ آپ ان کی غربت پہ ان سے وہ نہ کیجیے، اللہ کی بادشاہت کے اوپر ان پہ رحم کیجیے کہ اللہ بادشاہ خوش ہو جائے گا۔ بادشاہ کو خوش کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے، وہ راضی ہو تو کہا جائے گا کیا ہے، اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن اس کا جواب دیتا ہے، کاش پوری قرآن پڑھیے معنی کے ساتھ، کاش پڑھیے۔ جب قیامت برپا ہوئے لوگ آپ کے اوپر قرآن پڑھیں گے، عیسیٰ صاحب وہ نہیں، پہلے سے پڑھ لیجیے آپ۔ عیسیٰ صاحب کے چکر میں مت رہیے کہ وہ پڑھیں گے تو اس پہ کیا ہوگا، گناہ کم کر دیا۔ جو آپ خود پڑھیے، معنی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ اتنا مزیدار کتاب ہے، یقین جانیے قرآن اتنی مزیدار کتاب ہے کہ 9 مہینے جو پیٹ میں ہم ماں کے تھے، اسی وقت سے ماں ہماری اتنا قرآن پڑھتی کہ آتے زیادہ حفظ ہو جاتا مجھے۔ ہوا ہے علماء کے ساتھ۔ نہیں، قرآن ہمیں حفظ ہونا چاہیے، زبانی ایک لفظ عربی بھی یاد ہو، اور ہمیں عربی بھی یاد ہو، جو نہیں ہے افسوس ہے، بہت زیادہ افسوس ہے، لیکن پھر بھی یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ سنیے۔ اور پھر قرآن نے پھر کہا، ابھی ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے، یہ لوگ دنیا کی زندگی کی طالب تھے، اس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ جیسا کوئی ساز و سامان قارون کے پاس ہے، اس میں شک نہیں کہ قارون بڑا نصیب والا ہے۔ پھر جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم کی دولت دی گئی، انہوں نے کہا تمہارا برا ہو جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے، ثواب پروردگار قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے۔ جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے، ایمان تو لے آئی ہیں آپ، اب اچھے کام بھی کیے، قارون کے مال و دولت سے کہیں بہتر، مگر صبر کرنے والوں کے سوا یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ صبر کرنے والوں کے سوا یہ ایمان لے آنا اور اچھے کام کرنا صبر کرنے والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھے کام کیجیے گا، جب صبر ہوگا تبھی تو کیجیے گا، ورنہ آپ تو یہ آئیں ہمیشہ دیر سے مجلس پہ آتی ہے، جب بھی مجلس پہ آتی دیر سے آتی ہے، ہم بھی اس کے یہاں دیر سے جائیں گے۔ وہ دیر سے آتی برا کام کرتی نا، ہاں برا کا، تو آپ کیوں برا کام کر رہے ہیں؟ ہم مت کیجیے، نہیں، مگر صبر کرنے والوں کے سوائے دولت۔ اور تو یہ ہے، یہ جو ہے بتا رہے تھے قارون، یہ ہے کہ یہ کیا ہے، کیا سب چیز، ساری چیزیں کیا ہے، دنیا کی چیزیں۔ زیادہ پڑھیے، حاصل کیجیے، تیاری کیجیے، تیاری نہیں کیا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو پھر ہوگا کیا، لوگ اپنے ہی پسینے میں کان کی لو تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کتنی بار سنا چکے، ہم تو اتنی بار سناتے اس کے بغیر کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، کہنے دو۔ اگر ہماری وجہ سے 2 حدیث آپ کو یاد ہو جاتی ہے، بس خدا کا شکر ہے۔ تو کیا ہوگا جب لوگ اپنے ہی پسینے میں کان کی لو تک ڈوبے ہوئے، شرمندگی کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور 70 اونٹ بھی اسے پیے گا تو وہ ختم نہیں ہوں گے، اتنا پسینہ ہوگا۔ تو اصحاب نے پوچھا، اے اللہ رو، اس سے بچنے کی کیا سبیل ہے، کیسے بچا جائے؟ کہ علماء کے سامنے زانو طے کرو، یعنی علم حاصل کرو کہ کہاں ہمیں جو ہے بھگتنا پڑے گا، افسردہ کس بات پہ ہونا پڑے گا، پشیمان کس بات پہ ہونا پڑے گا، کیا ہے قیامت کے دن سخت ترین افسوس کریں گے۔ سوچیے قیامت کا افسوس کیسا ہوگا، ہیں؟ قیامت کا افسوس کیسا ہوگا، سخت ترین افسوس کریں گے۔ ان افسوس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا، لیکن علم نہیں حاصل کیا ہم نے۔ دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع نہیں، کتنا وقت آپ ٹی وی کے سامنے ادھر ادھر بات چیت پہ، ٹیلی فون پہ، فلاں، کتنا خرچ ہوا تھا۔ اگر وہی وقت پہ ہم کہیں گے نہیں آج ہمارا بہت دن خرچ ہوا، اب ایسا نہیں کریں گے، اس کو کٹ کریں گے، اور یہ چیزیں حاصل کی۔ اب ہم نے 5-6 کتابوں کے نام قیامت بتایا، آپ کا ایک کتاب ہے، وہ تو ان کی ہے، شیخ عباس قمی کی، وہ کہاں وہ کتاب، کوئی نہیں۔ دست غیب صاحب کی بھی کتاب ہے، اور محسن قائدی صاحب کی بھی کتاب ہے، 2 کتاب تو یہی ہو گئی۔ علی شہری صاحب کی، اشتہاردی صاحب کی 2 کتاب یہاں رکھی ہوئی۔ کتنی کتاب ہے؟ قیامت کے 10 مرحلے کتاب، قیامت کے 10 مرحلے، کتنی اچھی کتاب۔ خریدو بیٹا، کتاب کی دکان پہ جاؤ، بھری رہے کتابیں، اپنے مطلب کی کتابیں تلاش کرو، وہ کتابیں تلاش کرو جس پہ ہمیں عمل کرنا ہو۔ ایسی کوئی کتاب نہ لے کے آؤ اس پہ عمل کرنا نہیں، صرف نمائشی طور پہ رکھی ہوئی۔
کیا فائدہ اس کتاب کو لینے سے؟ بہرحال کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔ آپ دیکھیے کہ کتابیں نہ پڑھیں تو ہمیں کیا پتہ چلے کچھ، کیسی غزی غضب کی باتیں ہیں کہ آدمی حیران رہ جائے۔ وہ ہے کہ اللہ کے رسول پہ تمہارا کوئی حق ہے تو آؤ، عام حالت میں زندگی میں کہا جائے تو پیٹنے لگے آپ کو، اپنے آپ کو، میرا کیا حق ہو سکتا ہے؟ ان کے حق ہمارے اوپر ہوں گے جو ہم نے ادا نہیں کیے۔ یہاں ایک حدیث یہاں بھی ہے رکھی ہوئی، اب سنیے وہ کیا ہے۔ قیامت کے دن منادی ندا کرے گا، جس کا کوئی اجر خدا کی ذمہ ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کے ذمہ کسی کا حق ہو تو کھڑا ہو جائے، ہاتھ کپ کپا جائے لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے، واقعی صحیح طرح معرفت ہو بے ہوش ہو کے گر جائے گی۔ اللہ کے اوپر ہمارا حق، اللہ کا حق ہے جو ہم ادا نہیں کیا۔ وہ شعر نہیں غالب کا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، جان دے دی اسی کی تھی، یعنی جان دینے کے بعد بھی حق ادا نہیں ہو رہا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، تو کیسے ادا ہو؟ پھر ایسے کیسے ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میدان قیامت، میدان کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ قیامتی کا میدان تھا وہ ایک طرح سے۔ بعض عصاب آتے کہ 70 بار زندہ کیا جاؤں، 70 بار مارا جاؤں تو بھی میں آپ کو ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کون لوگ تھے؟ مولا کہتے جھوٹ مت بولو، ایسا نہیں تھا، صحیح کہہ رہے تھے، اس لیے مولا چپ رہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے جلا کے میری راکھ کو آگ میں بکھرا دیا ہے فضا کے اندر۔ یہ سارے لوگ موجود ہیں، ساری مثالیں دنیا میں موجود ہیں اس وقت، اس دور میں جو امام زمانے کے دور میں جو ہم ہیں، تو کیا ساری مثالیں یہاں موجود ہیں، ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں بچنے کی، یعنی جنت سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں، سوائے اس کے کہ ہم لاپرواہی کریں۔ یعنی بچنے سے یہ مراد ہے، جنت میں جانے سے بچنے کے لیے کوئی ہمارے پر وہ نہیں ہے، سوائے اس لیے کہ ہم خود لاپرواہی کریں۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ جس کسی کا اجر خدا کے ذمہ ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو کچھ لوگ جو ہے اس وقت معاف کرنے کے علاوہ اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا، معاف کرنے کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ یہاں تو معافی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ معاف کرنے ایسا لگتا ہے جیسے وہ حکمران نہیں ہے، سیاستدان ایک کے دوسرے، کوئی دیکھ لے کسی کو، ذرا پیر پھسل جائے کسی کا، پتلون میں ذرا کہیں کٹ لگا ہوا پھڑا ہوا، پھر دیکھیں کیا تماشا، کیا گت اس کی بنائی جائے گی۔ معاف نہیں کر سکتے کسی کو، معاف کرنے کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ پھر کہا گیا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا؟ کیا تم نے خدا کا یہ قول فرمان نہیں سنا کہ کوئی معاف کرتا ہے، جو کوئی معاف کرتا ہے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اور اس کا اجر کیا ہے؟ خدا کے ذمہ ہے۔ معاف کرتا ہے تو اپنی اصلاح کر رہا تھا، ابھی معافی دے رہا، دل صاف ہوا، اور اس کا اجر کس کا؟ خدا کے ذمہ ہے۔ تبھی تو وہ کہا گیا معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے، ہے مولا مشکل گرا کا قول نہیں، معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے، رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ نہ معاف کرنے کو تیار ہے، نہ رحم کرنے کو تیار ہو، اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے رہتے ہیں ہر وقت، یا اللہ رحم کر، یا اللہ رحم کر۔ کیسے رحم ہوگا؟ تم خود کسی پہ رحم نہیں کرتے۔ لکھا معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے، رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے خدا اسے معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوف پیدا ہوتا کہ کسی رشتہ دار سے، کسی سے جاننے والے سے غلطی ہو جائے تو خوف پیدا ہوتا کہ اب نہیں چھوڑے گا، جب بھی اس کو موقع ملے گا یہ ہمیں بھون کے رکھ دے گا، اور ہوتا بھی ہے، اسی لیے لوگ ڈرتے بھی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو لوگ ڈرے بھی نہیں۔ کہا جا رہا ہے تم معاف کرنا تم پہ لازم ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اصول کافی کی روایت ہے، معاف کرنا تم پہ لازم ہے، کیونکہ معاف کرنا
کسی بندے یعنی معاف کرنے والے ہی عزت کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. بس تم معافی دو خدا تمہیں عزت دے گا. تم معافی دو خدا تمہیں عزت دے گا. معاف کرنے سے عزت کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہیں, سے عزت میں اضافہ ہوتا. تو تم معافی دو تاکہ خدا تمہاری عزت میں اضافہ کرے. بلکہ نہج الفصاح نام کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس میں پوچھا جائے گا کیا تم نے کسی بکری کے بچے پہ بھی رحم کیا ہے؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا رحم کیا اتنی چھوٹی چیز پہ, کیا تم نے کسی بکری کے بچے پہ بھی رحم کیا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں بدترین لوگ تھے, بدترین, لیکن کیا ہوا خدا کی مخلوق کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے تو انہیں زندگی دی, پانی پلایا, ان کو وہ کچھ کیا. تو کیا ہوا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے, جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس میں یہ واقعات لکھے رہتے, اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر, جبکہ بدترین عورت تھی, فاحشہ عورت. لیکن صرف ایک دیکھا تھا کتا ہے جو کنویں کے کنارے بیٹھا ہوا, منہ اپنا پیاس سے رگڑ رہا, لیکن کنویں میں کیسے جا سکتا. تو اس نے چھوٹی سی چیزیں نکالی, اپنا دوپٹہ یہ سب باندھ کے جوتی کو ڈالا, اس میں سے پانی کھینچ کے اس کو دیا, اس کو پلایا, تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. ایسے 6-7 واقعات ہیں, ایک دو نہیں. کہ ہمارے جیسے ٹٹپنجی آدمی جانتا ہے کہ جو علماء آتے ہیں ان کو تو بہت یاد ہوگا. ساری کتاب منیت المرید ایک کتاب یہاں تقسیم ہوئی تھی ایک زمانے میں, یاد ہے کسی کو؟ ہیں میں لکھتے نہیں منیت. اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا کہ ایک طالب علم جو تھا وہ جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ کتیے کے بچے جو ہیں اس کی لپٹ کے پڑھا اس کے اندر. وہ بیچاری اتنی بھوک سے بلبلائی ہوئی تھی کہ کچھ دودھ تھا ہی تھی, تو بچے کتے بڑے, اس نے اپنی کتاب بیچا, اس سے روٹی خریدا, اس کو لا کے دیا, اس کو ساری علم یاد ہو گیا خود بخود. بتائیے پتہ نہیں کیا بات ہے, یہ کیا ہوا ہوگا, کچھ نہیں. نیکی کیجئے آپ فلاح پائیے. امید نہ رکھیے اس سے جس کے ساتھ نیکی کی, امید رکھیے اس سے. کہا نہیں آتے نیکی کا دریا میں ڈال, دریا میں کیوں ڈالا؟ کوئی مچھلی کو پتہ ہی نہیں کس نے ڈالا, اللہ وہ تو جانتا ہے. اسی لیے کبھی نیکی کرنے کے بعد اس کو کہنا نہیں چاہیے کہ میں نے فلاں کے ساتھ کیا, تمہارے ساتھ ہم نے یہ کام نہیں کیا تھا, کیوں تانا دے رہے ہو اس کو, تم نے تمہارے لیے نہیں کیا تھا. بقول مولا مشکل کیا, میں نے اپنے ساتھ کبھی کوئی نیکی نہیں کی. پھر کیا مطلب کہ دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی, ان کا جو نیکی کی میں نے اپنے لیے کیا, تو اجر تو مجھے ملنے والا ہے نا, وہ اجر تو مجھے ملے گا. تو میں نے دوسروں کے ساتھ کہا نیکی کی, اپنے ساتھ نیکی کی. بہرحال معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے. چلیے بھائی معافی ہو گئی, اب آگے چلتے ہیں, دیکھتے کیا ہوتا. کہاں تک پہنچے؟ بغیر تیاری کے آگے جلدی میں. دعا کیجیے کہ وہ جلدی سے کھٹکھڑا کے ہم کو لے جائے یہاں سے. کیونکہ اس کے بعد آئیں گے دوسری تیاری شروع کریں گے, دوسری اسی میں آگے بڑھ جائیں گے, اسی میں تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے. ہاں پوچھا جائے گا میدان قیامت, بس اتنا. ہاں پروردگار پوچھے گا. بہت سارے عقل بندوں کو بھی تو بات بتائی, عقل مندی کی تقاضا ہے. چھوڑو جانے دو, معاف کرو یار, کیا کرنا, چھوڑ دو, نہیں کرو. بعض جگہ میں تو بتاتے ہیں, جیسے آگے چل کے ایک حدیث آئے گی مولا مشکل کشا کی کہ عقل مند کی نشانی کیا بتائے. وہ کچھ چیزوں کو نظر انداز کرے, کچھ چیزوں کو درگزر کرتا, بات پہ جھگڑا فساد نہیں کرتا. کیا خوبصورت حدیث مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کی ہے. کچھ چیزوں کو معاف کرتا ہے, کچھ چیزوں کو درگزر کر دیتا, چھوڑو نظر انداز کر دیتا, بات پہ جھگڑا فساد نہیں کرتا.
یہاں تو موقع مل جائے جھگڑا کے جا کے جھگڑا جان چھوڑاتا ہے کہ اس سے کیسے بچیں. ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جھگڑا ڈرتا ہے نا. کچھ چیزوں کو نظر انداز کرتا, کچھ چیزوں کو درگزر کرتا, بات بات پہ دنگا فساد نہیں کرتا. دست گریباں نہیں ہوتا, اس میں تو لکھا ہوں دست گریباں نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے پوچھا, ایک واقعے میں ہے, پوچھا گیا کہ اے میرے پروردگار میرے بندوں میں سے کون سا بندہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے؟ کون سا بندہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے؟ کم سے کم یہ بچے تو سب ہو جائیں گے معزز انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. کچھ نہیں ہوگا, وقتی طور پر برداشت کرنے, کوئی ذلیل کرنے دو. اللہ کے لیے ذلیل ہونا یعنی یہ اللہ کے لیے ذلیل ہونا ہے, اللہ کے حکم کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں, آخرت کے لیے ذلیل. اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے. یہ بھی قول ہے مولا مشکل کشا کا, یہ حضرت رسول اللہ کا قول ہے کہ اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے. اللہ کے لیے ذلیل ہونا دنیا کے لیے عزت پانے سے کہیں بہتر ہے. کیا مجال جو قالین کا شعر 7واں جو ہے 8واں ان کا قالین کے شعر کو اشارہ کرتا, نکل کے آتا, جادو اور کھا جاتا, پھر جا کے قالین میں لگ جاتا ہے. تو دوسرا کیا کرتا, امام حسن علیہ السلام کیا کرتے, جس کو ایک شامی آیا تھا گالیاں دیتا ہوا, برا بھلا کہتا ہوا کہ علی کے بیٹا ہے کون ہے کیا ہے, تو کیا امام حسن نے کیا کہا تھا؟ کیا ان کے پاس اختیار نہیں تھا؟ تھا اختیار. تو پردیسی, اس نے کہا بھوکا تجھے کھانا کھلاتے ہیں, سواری نہیں وہ سواری دیتے, گھر میں رہنے کی جگہ نہیں تو جگہ دیتے, فراہم کرتے. کہنے قدموں پہ گر پڑا کر اللہ بہتر جانتا کہ اس کی نبوت کہاں ہونی چاہیے. بے شک آپ ایسے ہی کتنے واقعات ایسے. چوتھے امام کے پاس ایک آدمی آیا, برا بھلا کہنے لگا, رشتہ داری تھا جب کہ وہ, ہم بار بار یہ ساری چیزیں دہراتا, ہمیں یاد ہے کہ ہم دہرا رہے ہیں, ہم بات پہلے بھی بتا چکے, لیکن اگر کہا جائے یہیں پہ رک جائے جا, ہر کلاس کے بچوں سے پوچھا ہاتھ اٹھاؤ کس کو یاد ہے, ایک دو کے علاوہ کوئی نہیں اٹھائے گا ہاتھ. تو یاد نہیں تو بیکار ہو گیا. واقعات حدیث وہی ہے جو یاد ہو, ہونے کی تو کتاب بھری پڑی پڑھتے بھی نشان میں لگے, لیکن یاد نہیں تو بیکار ہے. حدیث کا حسن اسے یاد کرنا, یہ رسول حضرت علی کا قول ہے. اس کا حسن یاد کرنا بھی ہے, ورنہ وہ تو ہے ہی اچھی تھی. برا بھلا کہہ کے جانے لگا. اصحاب نے کہا مولا اجازت دی ہے, اب اس کی گردن اڑاتے ہیں. کہا نہیں, ہم ہوتے کیا کہتے ہیں, مارو سالے کا ہاتھ پیر توڑ دینا. کہا نہیں. 2-4 دن گزر گیا. 2-4 دن جب گزر گیا تو مولا نے کہا آج اس کے ہاں چلتے ہیں. یہ خوش ہو گئے یہ لوگ کہ آج اس کی شامت آئے گی. گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اس کو بلایا, آئے, صاحب سلامت ہوئی. اس نے کہا جو کچھ تم نے مجھے کہا تھا اگر مجھ میں موجود ہے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں, اور اگر مجھ میں نہیں تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. کیا بات ہے, تمہیں معاف کرتا ہوں, میں تجھے معاف کرتا ہوں. معاف کرے گا؟ ہرگز نہیں معاف کرے گا. 4 آدمی کے سامنے اس نے مجھے برا بھلا کہا, یہی ہوگا نا, 4 آدمی کے سامنے, اچھا بھلا محفل ساری موجود تھی, اس نے سب کے سامنے مجھے برا بھلا کہا. وہ اسی وقت کہتے بھائی اگر مجھ میں یہ بات پائی جاتی تو میں معافی مانگتا ہوں, اگر نہیں تو اللہ تمہیں معاف کرے. تم الزام لگا رہے ہو اللہ تمہیں معاف کرے, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس کہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. سب یہ حضرت موسیٰ کا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے پروردگار سے پوچھا تیرے نزدیک معزز کون ہے؟ معزز کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں. انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں. وہی تو چوتھے امام نے کیا تھا, انتقام کی قدرت رکھتے تھے لیکن معاف کر دیا. امام حسن علیہ السلام انتقام کی قدرت رکھتے تھے لیکن معاف کر دیا. انتقام کی قدرت رکھتے ہیں لیکن شربت دے رہے ہیں. کہتے تو ہے یہ شربت دے رہے ہیں کہ ہم زندہ رہے تو ہم خود اس کو وہ کریں, اگر مر گئے تو ایک ضربت سے زیادہ نہ, اس نے ایک ضربت ماری تھی بس, ایک ضربت سے زیادہ نہیں. پوری تاریخ اب اٹھا کے ائمہ کی تاریخ دے ڈالی. ائمہ کا نام لینے سے, نعرے لگانے سے تو ٹھیک ہے, محبت میں لگاتی ہیں, لگانا چاہیے سب کو, لیکن یہ جاننا بھی تو چاہیے ان کے فضائل کیا ہیں, یہ کیوں ہمارے لیے ہادی بن گیا ہے. ہدایت کرنے کے لیے آئے تو ہدایت کیا ہے, وہ کہاں ہے؟
وہ ہدایت ہم نے لی کہ نہیں لی؟ ہدایت تو نہیں لی. کائنات کے اندر بعض لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ کس کے صبر کو، کس کی شجاعت کو سب سے بڑا کہا جائے. مولا علی کی شجاعت کو بڑا کہا جائے، امام حسین اسلام کی شجاعت کو بڑا کہا جائے، ان کے صبر کو بڑا کہا جائے، ان کے صبر کو بڑا کہا جائے. کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. مولا علی کے گلے میں رسی باندھنا کوئی آسان کام تھا؟ کھینچا جا رہا، وہ صبر کر رہے ہیں. آسان صبر تھا یہ؟ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو کچھ اللہ کے رسول کہہ کے گئے تھے وہی کر رہے ہیں. صبر کر رہے ہیں، صبر برداشت، صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. کیا مجال تھی کسی کی؟ جی 25 سال خاموشی اختیار کی مولانا. حد ہے کوئی حد؟ حضرت زہرا کے بارے میں کیا کوئی کچھ کہے؟ آپ کی رحم کی وہ تھی. اب رحم پہ بات آ گئی تھی، ایک آواز سن لیجیے. کچھ لوگ جو جنگ کرنے کے لیے جنگ کر رہے تھے مسلمانوں سے، وہ گرفتار کر کے لائے گئے، مدینے میں لائے گئے، اونٹوں پہ بٹھال کے لائے گئے. ان کے ہاتھ پیر میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں. تو ان کی بعض قیدی جو تھے ان کی کراہنے کی آواز بھی آ رہی تھی. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خدا کا شکر ہے کہ گفتگو درمیان ان کا ذکر آ گیا کہ ان کی آیام چل رہی تھی، اس کا احسان ہے. اماں زہرے کی وجہ سے آج ہم یہاں تک آئے ہوئے، یہاں بیٹھے ہوئے، نہ علم حاصل کیا، نہ مدرسے گئے، نہ کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا. تو یہاں تک آئے ہوں ان کی وجہ سے، صرف ان کی وجہ سے. تو کیا ہوا، وہ کرانے کی آواز آ رہی تھی. تو انہوں نے حضرت فضہ سے کہا کہ فضہ جاؤ دیکھو کون کرا رہا، کون رو رہا ہے. حضرت فضہ گئی، وہاں سے واپس آئیں، کہنے لگی بیوی کچھ قیدی لائے گئے ہیں جن کی مشکیں اتنی سخت بندھی ہوئی ہے کہ اس کے منہ پہ چلنے سے رگڑ لگنے سے اس میں زخم پیدا ہو گیا جس کے وہ گریہ کر رہی ہیں. اللہ اکبر. ہم نے پہلی دفعہ منبر سے سنی تھی یہ بات. پھر ساختہ دل چاہا، چیخ چیخ کے رونے لگے. کہنے لگے جاؤ بابا سے کہو کہ ان کی مشکیں کھول دے. اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو میں کہو کہ ابھی جو ہے فاطمہ خود نکلتی ان کے فاطمہ خود نکل کے مشکل، جبکہ سب کچھ جانتی تھی کہ ان کی بچیوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، سب جانتی تھی. لیکن ابھی فاطمہ خود آئے گی نکل کے ان کی مشکوں کو ڈھیلا کرے گی. یہ تھی حضرت زہرا کی، یہ معافی تھی. ایک طرح سے دیکھا ہے رحم دلی اتنی غضب کی تھی کہ معافی دب گئی تھی رحم دلی کے آگے. تو کیا کہا حضرت موسیٰ نے، آپ نے کیا پوچھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو انتقام کی قدرت پا کر معاف کر دے. یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو تیرے نزدیک ہیں. مقرب کون لوگ ہیں؟ مقرب آپ لوگ ہیں. آپ کیا کرتے گی؟ آپ کے پاس انتقام کی قدرت ہوگی لیکن آپ معاف کریں گے. یہ آپ کے پاس ہے، آپ مقرب ہیں. ہاں بیٹا شاباش شاباش، بکا بکا، ہاں بیٹا. اس کو بھڑکایا جاتا، حوصلہ دلایا جاتا کہ آگے کام کرے. اسی طرح ہم آپ کو حوصلہ دے رہے ہیں، کام کیجئے، معاف کر دیجئے. آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اللہ رسول کا منہ کر کے معاف کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ معافی کا بھی ہو گیا سلسلہ. اب آگے بڑھتے ہیں کہ کیا کرنا. قیامت کے دن بہت سارے لوگ بہت ساری طریقے سے پیش کیے جائیں گے. مارتے ہوئے، ڈنڈے مارتے ہوئے بھی لائے جائیں گے لوگ، گھسیٹتے ہوئے بھی لائے جائیں گے، زنجیروں میں باندھ کر لوگ لائے جائیں گے. کیا آگ ہوگی، کیا خوف ہوگا، کیا دہشت ہوگی. میدان قیامت ہوگا، لوگوں کا نفسا نفسی ہوگا. بچہ جو ہے باپ سے کہے گا کہ ابا مجھے ایک نیکی دے دو، تو وہ کہے گا نہیں، یہی مشکل نہیں دے سکتے. باپ پھر بیٹے سے کہے گا تم ایک نیکی دے دو، ہم نے تمہیں کھلایا پلایا بڑا کیا، تمہاری اچھی جگہ شادی کی، ہم نے سب کچھ کیا، ایک نیکی دے دو. وہ کہے گا نہیں. اتنی خوف، اتنی دہشت ہوگی کہ باپ بیٹے کو نیکی دینے تیار نہیں، بیٹا باپ کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں. ماں جو ہے بیٹے سے کہے گی، خوشامد کرے گی، بیٹا کہے گا نہیں سب صحیح کہہ رہی ہیں آپ لیکن ہم نیکی نہیں دے سکتے. اتنا نفسا نفسی کا دور ہوگا. یہ سمجھ لیجیے کہ جس میں آپ کو تنہا جانا ہے، اپنی نیکیوں کے ساتھ جانا. تنہا جائیے گا لیکن اپنی نیکیوں کے ساتھ جائیے گا. تو نیکیاں جمع کرو ابھی سے، عادت بنا لو کہ ہماری تو عادت ہے. جیسے کوے کی عادت کائیں کائیں کرنے کی ہوتی ہے. اب کتنا بھی کہو کہ کوئل کی آواز نکالو وہ نہیں نکال پائے گا. تو آپ اپنی عادت اچھے کام کی بنا لیجئے کہ آپ سے برا کام سرزدی نہ ہو.
بخار آ جائے, غیبت سن کے بخار آ جائے. کس کو غیبت سن کے بخار آتا ہے؟ کہ ہم اس میں شریک ہوتے ہیں. بخار کہاں آتا ہے؟ حضرت ان کے بارے میں اسے کہنا خمینی صاحب کے بارے میں پتہ چلا, محفل بیٹھی تھی, بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, آپ بھی بیٹھے, کوئی غیبت کر رہا تھا, آپ کے کان میں بات پڑ گئی, آپ کو واقعی بخار آ گیا, یہ ہم نے وہیں سے بخار لیا ہے. ان کو بخار آ گیا تھا. ایک عالم سے کسی نے آگے کہا کہ فلاں فلاں آدمی جو ہے فلاں فلاں جگہ پہ آپ کی غیبت کر رہا ہے. تو ان کا کہ اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ ایک تشت کے اندر کھجوریں بھر کے لے کے آؤ, کھجور پھر لے جاؤ, اس کو دے دینا. کہا کرے وہ تو آپ کی غیبت کر رہا تھا. کہ ہاں غیبت کر رہا تھا, اپنی نیکیاں مجھے دے رہا تھا, تو اس کے بدلے میں تو مجھے کچھ دینا پڑا, تو اس کے بدلے میں تو مجھے کچھ دے. تو انہوں نے کھجوریں بھیجوا دی, یہ کھجوریں رکھ لو. تو یہاں کیا ہوتا ہے, غیبت کے بدلے غیبت, بلکہ زیادہ غیبت ہوتی ہے. اور پوری زندگی ایک دفعہ غیبت سن لی, اس کی پوری زندگی غیبت کریں گے. بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے غیبت. اے موسیٰ, اگر کوئی غیبت کرنے والا توبہ کر کے مرا تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اے موسیٰ, کوئی غیبت اس نے کی ہوگی, توبہ کر کے مرا, سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اور جو بغیر توبہ کے مر گیا وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا, سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا. ہم معاف کرو تاکہ معاف کیا جائے, تو ہم بھی معاف کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہمیں بلانے نہیں آ رہے ہیں. معاف کرنے نہیں آ رہے کہ پورا ٹائم ہو چکا, یہ ہم زبردستی اس کو بڑھا رہے ہیں کہ ہم تیاری کر کے ٹھیک سے تو نہیں آئے, لیکن یہ کہ کیا کریں, ہمیں تو لینا. ہاں اچھا چلیے, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. ابھی شروع نہیں ہوئی وہ صحیح والی ہے, ابھی شروع کہاں ہوئی ہے, ابھی سناتے ہیں. ابھی تو وہ اللہ والا سنایا ہے نا, وہ کھڑا ہو جائے. ابھی دوسرے لوگ آئیں گے, عام لوگ آئیں گے, تب پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک درود پڑھیے محمد. دیکھیے, میدان قیامت خوفناک دن بھی ہے اور اجر پانے کا دن بھی ہے, نعمتیں پانے کا دن بھی ہے, خاص طور سے مومنین کے لیے. لیکن مومنین عام لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے, وہ بھی عام لوگوں کی طرح ہو گئے. کیونکہ ہم نے ایک عالم سے سنا تھا, عقیق الغربی صاحب سے, کیا سنا تھا کہ میدان قیامت مومن کے لیے جشن محشر ہوگا, جشن کا سما ہوگا مومنین کے لیے. تو جشن کا سما کب ہوگا؟ تو وہی وقت ہوگا جب مومن اپنی حیثیت کے مطابق کام کرے. دنیا میں ہے تو ہماری مومن کی حیثیت, کام ہم سب والا کرتے ہیں, فلموں میں بھی کام چاہیے, ڈراموں میں بھی کام چاہیے, ایڈ میں بھی جانا ہے مجھے, سمجھی, بہت شہرت بھی رکھتے ہیں. یہ سارا کام ہوتا رہتا ہے. بے پردہ پہ ہم گھومتے ہیں, گانے بھی سنتے ہیں. ہم کون ہیں آپ؟ مومن ہیں آپ. ہے یہی ہو رہا نا. تو بھی مومنیت کس بات کی ہے؟ علی سے محبت بھی کرتے ہیں. ہاں, علی سے محبت کرتے ہیں. علی کی محبت کے بارے میں کون سا قول سنا ہے تم نے؟ کسی کو یاد ہے؟ یاد کیوں نہیں ہے؟ اہم ترین قول ہے محبت ہے مولا مشکل کشا کے بارے میں. خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہم سے محبت کرتا ہے. یاد آیا آپ؟ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے. ہمارے ذریعے سے اللہ کا یہ آپ کو تو قول یاد ہونا چاہیے ہر حال میں. جیسے کوئی شیعہ ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی بات کہہ کر یہ ہے, کیونکہ علی کو نہیں مانتے تو بھی ختم ہو گیا. اور ہمارے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور ہم سے سچی محبت رکھتا ہے. یہ بھی ہے ساتھ میں, اور ہم سے سچی محبت رکھتا ہے. اور جس کام کا ہم نے حکم دیا اسے انجام دیتا ہے, اور جس چیز سے ہم نے منع کیا اس سے رکتا ہے. جس کام کو کہا وہ انجام دیتے ہیں, جس کام کو رکنے سے کہا اس سے رکتے ہیں. کیوں نہیں رکتے؟ کیوں نہیں انجام دیتے؟ کہ محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے, محبت کرو بھی تو خدا کا شکر ہے, لاکھ لاکھ خدا کا شکر بھیجو کہ تمہارے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالی ہے. پھر کیا کام کرو, پھر حاصل بھی کرو اس کو انجام بھی دو. اس کو کیا محبت کیا ڈالی تو ہم کریں بھی کچھ کام. یہ خالی محبت ڈالتی تو پوچھا بھی جائے گا. جب ہم نے تم کو زبان دی تھی اور تم بولتی تھی تو جھوٹ کیوں بولتی رہی پوری زندگی؟ گونگا کر دیتا تم کو,
تم بول ہی نہیں سکتی تھی، لیکن تم کو زبان دی بولنے کے لیے، تم کو آنکھ دیا دیکھنے کے لیے. اب تم صرف لوگوں کے عیب دیکھا کرتی ہو اور برائیاں دیکھا کرتی ہو. آپ بھائی صاحب آپ کہ آپ صرف نامحرم عورتوں کو دیکھا کرتے ہیں. تو آنکھ تم کو اس لیے تھوڑی دی تھی، زبان تم کو اس لیے تھوڑی دی تھی، ہاتھ پیر اس لیے تھوڑی دیا. سب کا حساب ہوگا. تو جو محبت دی ہے تو اس کا حساب بھی ہوگا قیامت دن، سخت حساب ہوگا. کہ آپ کو اہل بیت کی محبت دی تھی پھر بھی تم نے کچھ نہیں کیا. میدان قیامت میں کہ ذلیل ہو کے جنت میں جانا. افسوس ہے مولا مشکل کو، افسوس ہے کہ کوئی شخص ذلیل و رسوا ہو کر جنت میں جائے. افسوس کر رہے ہو. دیکھ لیا؟ شاباش. تو اس لیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. میدان قیامت میں جائیے گا، اس کا سب کا فائدہ ملے گا، اجر ملے گا، فائدہ ہوگا، نقصان بھی ہوگا. کہ اگر کوئی برائی کر کے جائیے گا تو زندگی بھر توبہ کرتے رہیے، زندگی بھر معافی مانگتے رہیے، استغفار کرتے رہیے. ابھی ایک شاید کوئی استغفار کی حدیث میں نے لکھی ہے اسی کام کے لیے کہ آپ کو بتائیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہاں پہ. بہرحال جب قیامت برپا ہوگی تو ایک منادی ندا کرے گا، صاحبان فضیلت کہاں ہیں؟ دیکھیں صاحبان فضیلت کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ تو ایک گروہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور جنت کی طرف چلنے لگے گا. ایک گروہ کھڑا ہوگا اور جنت کی طرف چلنے لگے گا. جنت کی طرف چلنے لگے تو فرشتے جو ہیں اس کو گروہ کے پوچھیں گے کہ تم لوگ بہت جنت میں جانے کی بہت جلدی کر رہے ہو، کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہو، دیکھ رہے ہیں. وہ جواب دیں گے ہم صاحبان فضیلت ہیں. وہ جواب ہم صاحبان فضیلت ہیں. تو فرشتے کہیں گے تمہاری فضیلت کیا تھی تمہاری فضیلت؟ وہ کہیں گے جو ہم سے تعلقات کو توڑتا تھا ہم اس سے جوڑتے تھے. سب کی حدیث لائیں بھی سناتے ہیں آپ کو. جو ہم سے تعلقات توڑتا تھا ہم جوڑتے تھے، جو ہم سے بدسلوکی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، ہم اسے معاف کر دیتے تھے. ظلم کرنے والے کو معاف کریں گے؟ نہیں، معاف کر دیتے تھے. اور جو ہم سے نادانی میں گستاخی وہ کرتا تھا ہم بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں. 3 کام بتا رہے ہیں، یہ 3 کام بتا رہے ہیں. اور جنت میں جا رہے ہیں، فرشتے پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کون لوگ ہیں؟ ہم صاحبان فضیلت ہیں. یہ 3 کام جو تعلقات کو منقطع کرتا تھا ہم تعلقات جوڑتے تھے. جو ہمارے ساتھ کیا کرتا تھا، ظلم کرتا تھا ہم اسے معاف کرتے تھے. ہمارے ساتھ گستاخی کرتا تھا تو ہم اس سے بردباری کا مظاہرہ کرتے تھے. تو اس وقت ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اچھی جزا ہے. کیا ہی اچھی جزا ہے عمل کرنے والوں کے لیے، کیا ہی اچھی جزا ہے عمل کرنے والوں کے لیے. دیکھا آپ نے 3 چیزیں صرف. ہم سے ایک چیز نہیں ہوتی، 2 چیز نہیں ہوتی، 3 4 تو ساری کی ساری چیزیں ہم کہاں سے لے پائیں گے جب ہم تھوڑی سے کام نہیں کر پاتے. یہی کام نہیں کر پاتے. اور اگر ہم دوبارہ بھی کلاس لیں گے تو آگے پوچھیں گے کہ اس ہفتے میں، پورے ہفتے میں، یا ہم 15 دن کے بعد آئیں، 1 ہفتے کے بعد آئیں، کیا کیا تم لوگوں نے؟ کیا اس پہ عمل کیا؟ جو اتنی چیز بتائی گئی سب عملی، سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی. آپ کو K2 کی پہاڑی نہیں سر کرنا پڑے گا. وہاں جا رہی ہیں آپ، برف میں جا رہی ہیں آپ گھستی ہوئی، یا ہمیں جانا وہاں پہ 20 آدمی مر گئے ابھی بتا رہے تھے باہر لوگ سردی میں ٹک کر. جو ہمارے پاس ظلم کرتا تھا ہم کیا کرتے تھے؟ معاف کرتے، درگزر کرتے تھے. رشتہ داروں، یہ تعلقات کو منقطع، یہ تعلقات کیا کہ رشتہ داری، صلہ رحمی. صلہ رحمی. مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں
افسوس کا مقام ہے کہ سب سے زیادہ گناہ جو ہم لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ مل کے ہوتا، شیعوں کے ساتھ مل کے ہوتا، سب سے زیادہ ہوتا، سب شدید ترین افسوس کا مقام ہے۔ اور اس بات کا مقام ہے کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، ان کو ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے ننگو آر نہ بنو۔ تو اگر دیکھیں تو چھٹے امام کے قول کے حساب سے ہم لوگ ننگو آر بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ جا کے کہنے نہیں یار کہ ہم شیعہ لوگ بہت خراب ہیں، کیونکہ جو کہے گا وہ خود ہی شیعہ ہوگا تو کیسے کہے کہ ہم خراب ہیں، لیکن دوسرے تو کہتے ہوں گے، کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلا مشکل کا کیا؟ رشتہ داروں سے الگ ہو کے رہنا بلاؤں میں گرفتار ہونے کا سبب ہے، بلاؤں میں گرفتار ہونے کا سبب ہے۔ ارے وہ اتنا کمزور رشتہ دار، وہ کیا بلا، اس کی وجہ سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، یا اللہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ مولا مشکل کشا کہہ رہے تو اللہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، تجلیات حکمت کی روایت ہے، بلاؤں میں گرفتار ہونے کا سبب۔ رشتہ داروں سے الگ ہو کے رہنا بلاؤں میں گرفتار سبب ہے۔ پھر فرماتے ہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا سزاؤں کے نزول سے امان ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا، ہاں نعمت کا شکر ادا کرو، سزاؤں کے نزول میں امان ہے۔ سزاؤں کے سزا جو ملتی ہے نا گناہوں کے بدلے، ہاں سزاؤں کے نزول سے امان ہے۔ سزا جو سزا دی جاتی، کوڑے اب سمجھ میں آئے، جب تک کوڑے نہیں لگیں گے نہیں سمجھ میں آئے۔ سین زیر الف، ہاں چلو یہ بھی لکھ لو، سزاؤں کے نزول کا باعث، سزاؤں کے نزول سے امان ہے، باعث نہیں امان ہے۔ نعمتوں کو شکر ادا کرے تو امان ملے گا۔ صلہ رحمی رحمت کے نزول اور سزاؤں کو دفع کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ سوچیے کتنی اچھی حدیث ہے۔ صلہ رحمی رحمت کے نزول اور سزاؤں کو دفع کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ دیکھ لیا؟ یتیموں اور کمزوروں پہ ظلم، نزول ہاں عقوبت مانے عقوبت اور سلب نعمت کا باعث ہے۔ عقوبت بھائی چارہ نہیں، عقوبت یعنی گناہ، سزا کے نزول سزا اور سلب نعمت کا باعث ہے۔ یتیموں پہ ظلم کر رہے ہیں، یتیموں اور کمزوروں پہ۔ یتیموں اور کمزوروں پہ ظلم کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ جو نعمت جو ہے وہ سلب ہو جائے گی، اس کا باعث ہے نعمتیں۔ ہاں کھلے عام اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے سے، یعنی گناہ کرنے، کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے سزائیں جلد نازل ہوتی ہیں۔ کھلے عام کھلم کھلا گناہ کرنے سے، یہ بے پردگی کھلم کھلا گناہ ہے، داڑھی مونڈنا کھلم کھلا گناہ ہے، بلند آواز سے گانے سننا سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ ہے، یہ سارے کھلم کھلا گناہ ہے۔ جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سزائیں نازل ہوتی، بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ بے حجابی ہے گانا سن، کھلم کھلا سے مراد بیٹا یہ ہے کہ جو عام گناہ ایسا کیا جائے جو عام لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اس کو۔ ہاں کھلے عام گناہ کرنے سے سزائیں سزائیں جلدی نازل ہوتی ہیں، سزائیں جلدی نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیے نازل ہوتی صبح شام، آپ سنیے خبروں میں، آپ سننا گئی دیکھا گئی آپ کوئی زیادہ تر شروع میں گیس بھر گئی، ایک ماں 4 بچے مر گئے۔ بھائی گیس بھر گئی، کوئی نئی گیس آئی ہے، کوئی نئی سردی آئی ہے، تمہارے یہاں تو سردی آتی رہتی ہے، تو میں احتیاط کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھیے عقل سلب ہو جاتی ہے نظر، جب سے سردی شروع ہوتی تب سے جو یہ والی خبر آتی ہے مسلسل آتی رہتی ہے،
سلنڈر پھٹ گیا لیکن مسلسل آتی رہتی ہے بھائی. زندگی بڑی قیمتی چیز دوبارہ نہیں ملے گی. ایک بار ملی دوبارہ پھر نہیں ملے گی, کسی قیمت پہ نہیں ملے گی, کسی کو نہیں ملی, نہ انبیاء کو ملی نہ کسی کو ملی کہ دوبارہ. تو اس کی قیمت لو. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے آخرت کے لیے. تم کو زندگی دی تاکہ تمہیں جنت میں لے جائے. تم نے زندگی دی تم اس کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہو. اچھا معاف کر دیتے ہیں. پھر مولا مشہور گسا کہتے ہیں انتقام میں جلدی کرنا کمینوں کا شیوا ہے. ہیلو ٹیسٹنگ 1 2 3 4. ہاں یہ سن لو. مولا مشہور کے ساتھ انتقام میں جلدی کرنا, جلد بازی جو ہے کمینوں کا شیوا ہے. آپ نے وہ کہا ہم بھی اس کو تک بتک جواب دیں گے, نہیں کمینوں کا شیوا ہے. ہم بھی اس کو منہ توڑ جواب دیں گے, کمینوں کا شیوا ہے. ہم بھی اس سے ضرور بدلا لیں گے, کمینوں کا شیوا ہے. معاف کرو. بلاؤں پہ صبر اور مصائب کا چھپانا نیکی کے خزانوں میں سے ہے. سبحان اللہ. صبر کرو, صبر کرو. صبر تو بہت بڑی دولت ہے. صبر کرو. بلاؤں پہ صبر اور مصائب کا چھپانا نیکیوں کے نزول میں سے, نیکیوں کے خزانے میں سے, نیکیوں کے خزانے میں سے. دیکھیے وہ آ گیا صدقہ. ابھی آپ کو سناتے ہیں, ضرور سنیے, ضرور یاد کیجیے گا. 4 چیزیں جنت کی طرف لے جاتی ہیں. 4 چیزیں جنت کی طرف لے جاتی ہیں. مصیبت کو چھپانا, چھپا کر صدقہ دینا, انہیں احسان نہ جتانا, صدقہ دے چھپا کر صدقہ دینا, والدین سے نیکی کرنا اور بکثرت استغفار کرنا. مسلسل ہمیں پتہ نہیں کہ ایک ایک لمحے میں کتنا گناہ ہم سے سرزد ہو جاتا, ہمیں پتہ نہیں. اس لیے بکثرت استغفار کرنا. یہ ساری نیکیاں جو بتائی جا رہی ہیں, چلیے بیچ میں ایک سن لیجئے کہیں یہ چھوٹ نہ جائے, اس لیے ابھی سنا لی, پھر آگے بتا رہے ہیں آپ کو. مولا مشکل گرا کہ بہت اچھی حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو, اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو, یعنی پریشانی اٹھانے صبر کرنا پڑے گا, تھوڑی سی طبیعت پہ گرہ گزر رہی, کوئی نیک کام کرنا پڑے گا, اقدام کرنا پڑے گا, تو اس میں ہمیں چلنا پھرنا پڑے گا, کچھ کام کرنا پڑے گا. اگر تم نیکیوں کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو. کیوں نہ غم؟ یقیناً تمہاری یہ پریشانی اور تھکن ختم ہو جائے گی مگر نیکی باقی رہے گی. مگر نیکی باقی رہے گی. تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن یقیناً تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی اور پریشانی اور تھکن ختم ہو جائے گی مگر نیکی باقی رہے گی. مولا مشکل گزا حضرت علی علیہ السلام. وہ ہم سے تعلقات توڑتے تھے, ہم جوڑتے تھے. ایک یہ بتا رہے ہیں, وہ نیکی ہوگی اور تعلقات توڑتے تھے, ہم جوڑتے تھے. تو کیا ہوتا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس چیز کی وجہ سے ثواب بہت جلد ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یعنی آپ تعلقات جوڑیے, اللہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ آپ تعلقات جوڑیں, تبھی آپ کو جلدی ثواب دے رہا ہے. جس چیز کی وجہ سے ثواب بہت جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. پہلی چیز اس نے یہی بتائی تھی, جو تعلقات توڑتے تھے ہم جوڑتے تھے, جو ہم سے بدسلوکی کرتے تھے ہم اس کے ساتھ نیکی کرتے تھے, ظلم کرتے تھے ہم اسے معاف کرتے تھے, جو ہم سے بدسلوکی ہم اس کے بردباری اختیار کرتے.
آپ صلہ رحمی کا پہلے لکھیے، دیکھیے گا صلہ رحمی اعمال کو پاک کرتی ہے اور مال کو بڑھاتی ہے. صلہ رحمی مال کو پاک کرتی ہے اور اعمال کو پاک کرتی ہے، مال کو بڑھاتی ہے اور بلاؤں کو دور کرتی ہے. 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. صلہ رحمی مال کو پاک کرتی ہے، اعمال کو پاک کرتی ہے، مال کو بڑھاتی ہے. آپ تو ہم سے سب الٹا بلوا دے. ہاں خاموش رہیے تو ہم بولتے رہے. صلہ رحمی اعمال کو پاک کرتی ہے، مال کو بڑھاتی ہے، بلاؤں کو دور کرتی ہے اور عمر کو زیادہ کرتی ہے. 4 چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں. کیا کرنے میں؟ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کیجیے، ان کے تعلقات کو منقطع کریں، آپ جوڑیے. اس کا اور بھی الگ سے بھی ثواب بتایا گیا کہ نماز و روزے کے ثواب کے برابر ہے. یہ وہی ہے کہ جس میں اگر جھوٹ بھی بولا جائے دوستی کرانے میں تو کہتے ہیں جھوٹ بول سکتے ہیں آپ، یہاں پہ اجازت دی گئی. اتنا زیادہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو کہ جھوٹ کی اجازت دی گئی کہ یہاں پہ جھوٹ بولیے تاکہ رشتہ داروں میں میل ہو جائے. بھائی وہ تو آپ کی بڑی تعریف کیا کرتے. بھائی ہم تو جب جاتے ہیں تو کسی نہ کسی بات بہانے سے بات نکلتی تو آپ کی تعریف ہی ہوتی. وہ ہماری چمچہ گیری کر وہ ہمارے سامنے چمچہ گیری کر کے کیا کرے گی؟ ہمیں تو سب پتہ ہے نا. بہرحال بار بار جب کہیے گا تو دل میں جگہ ہوتی اور کام ہو جاتا ہے. پھر ایک چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلہ رحمی مال کو پاک کر دی، جو لکھا گیا وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث. اب ہے چھٹے امام کی حدیث جو لکھیے یہ سنیے. صلہ رحمی اخلاق کو سدھارتی ہے، اخلاق اچھا کرتی ہے. آئیے السلام علیکم، تشریف لائیے. بناوٹ اخلاق کو سنوارتی ہے، یہ سدھارتی ہے. کچھ بھی کر لیے. ہاتھ کو سخی بناتی ہے، ہاتھ کو سخی بنے دینے والا ہاتھ بنتا ہے. ہاں نفس کو پاکیزہ کرتی ہے، نفس کو پاکیزہ کرتی ہے، رزق کو زیادہ کرتی ہے اور عمر بڑھاتی ہے. بار بار آ رہا عمر بڑھاتی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے سے ہاں نفس کو پاکیزہ کرتی ہے، رزق کو زیادہ کرتی ہے اور یہ کوشش کرتی ہے کہ ہم بول جائیں. ہاں یہ مسلسل کو عمر کو بڑھاتی ہے. کرو بیٹا، پوری کلاس لی جا سکتی، خالی صلہ رحمی لیا میں نے کلاس پوری. تو ایک خاتون تھی وہ ادھر کہیں رہتی تھی کسی دوسرے ملک میں، وہ آئی تھی یہاں شکریہ ادا کرنے کہ آپ کی اس کی وجہ سے درس سن کے میں نے کیا کہ رشتہ داری سے دوستی کر لیا پر. تو بھائی آپ کو سنایا جا رہا تھا اس لیے تھوڑی سنایا جا رہا کہ آپ ہم کو آپ اس لیے کیا ہے کہ آپ یہ دوستی کروائیے. جب آپ نے سن لیا تو انہوں نے تو نہیں سنا نا، جو دوسری جو آپ یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں وہ تو نہیں آ رہی. تو آپ کو یہ سننے کے بعد کافی نہیں کہ آپ نے سن لیا، سننے کے بعد کافی یہ کہ آپ دیکھیے، کہیں کوشش کیجئے کہ کہیں آپس میں کسی میں اختلاف ہو رہا تو اس کو جوڑ دیجئے. اللہ اس کا رسول خوش ہوگا تبھی تو یہ صلہ دے رہا. عمر بڑھانے کا کام اللہ کا ہے، بندہ تھوڑی کر سکتا ہے. تو پھر اللہ خوش ہوگا اس سے. پھر ایک جگہ پہ اور کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی اور نیکی بھی صلہ رحمی اور نیکی حساب کو آسان کرتی. حساب کو میدان قیامت حساب جو ہے بڑا سخت ہوگا، حساب کو آسان کرتی ہے. گناہوں سے بچاتی ہے. ابے کیا کریں یار، خالہ بھائی آ رہا ہے یار، دیکھ لے گا، بلا چھپ گئے، جلدی ہٹ گئے. گناہوں سے بچاتی ہے. لہذا صلہ رحمی کیا کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو. یہ دیکھیں بھائیوں نیکی کا برتاؤ کر رہے ہیں. اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، چاہے وہ اچھے طریقے سے سلام کرنے سے ہی اور سلام کا جواب دینے سے ہی کیوں نہ ہو، کے ساتھ کیوں نہ ہو. یعنی کیا برتاؤ کرو؟ تم سلام اچھے طریقے سے سلام کرو، یا وہ سلام کرے تو اس کا جواب اچھے طریقے سے دے دو.
سر یہ کون سے امام کا؟ چھٹے امام کا. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے قول لکھے. اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہوئی اس میں یہ بھی تھا کہ گفتگو ہوئی اس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اس کی جزا کیا ہے؟ یہ تو پیغمبر تھے، نبی تھے، سب کچھ تو آڑے ترچھے ہوئے رہتے، لیکن دیکھیے چھوٹی چھوٹی بات بھی پوچھ رہے ہیں جو آپ کے ہمارے نزدیک چھوٹی ہے، تبھی تو اتنی قطع رحمی ہو رہی ہے. اگر چھوٹی نہ ہوتی قطع رحمی کیا ہوتی؟ اسی لیے تو ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ میں اس کی عمر کو دراز کرتا ہوں، میں اس کی عمر کو دراز کرتا ہوں اور اس پر موت کی سکرات کو آسان بنا دیتا ہوں. کتنی اچھی بات، سب سے اچھی تو یہی بات، موت کی سکرات موت کو آسان کر دیتا ہوں. رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں اسی چیز کو. صلہ رحمی حساب کو آسان کرتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے. وہ گاڑی میں بیٹھے ہی رہ گئے سردی میں، ساری ٹریفک جام تھا، سب اندر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے ہی رہ گئے، سب کے سب جم گئے، مر گئے، دم گھٹ گیا، کیا ہو گیا. خبروں میں تو ابھی نہیں بتایا گیا کہ لوگ جانا نہ بند کر دیں، کہیں تو چاہ رہے جائیں، تو اس میں سب آیا، واٹس ایپ وغیرہ پہ ادھر ادھر آ رہا. سر آ رہا ہے صبح سے نیوز آ رہی ہے نا. ہاں سب لوگ گئے تھے نا بڑی وغیرہ تو 1000 گاڑیاں باؤنڈ ہو گئی، اچھے خاصے 19 یا 16 لوگ مر گئے دم گھٹنے سے. ابھی بتایا کہ 2 گھنٹے نا برف کا طوفان آیا، درخت گر گئے اور سب برابر ہو گیا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. گاڑیاں ابھی بھی جا رہی ہیں، نہیں نہ رکے، کس نے ہاں جانے دیجیے. زلزلہ آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد جیسے زلزلہ تھم جا پھر واپس چلے آتے ہیں، پھر وہی کام شروع کرتے ہیں. اور سلمہ تم ڈر رہی تھی نا. سلمہ بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے تو ڈر رہی تھی. سلمہ سے بات ہو رہا ہے، اس سے بات ہو رہی، سب ہو رہی. ابھی تو زلزلے میں بھاگے جا رہے تھے، ابھی ڈر کے واپس آئے تو توبہ نہیں کر رہے ہو. کتنی خوفناک بات ہے، توبہ کرو. پھر کیا سر رسول خدا والا دوبارہ ریپیٹ کون سا؟ صلہ رحمی حساب کو آسان کرتی ہے، موت کو آسان کرتی ہے. صلہ رحمی جو ہے حساب کو آسان کرتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے. جو ہمیں محروم کرتا تھا ہم اسے عطا کرتے تھے. یہ بھی وہ لوگ بتا رہے ہیں، جو محروم کرتا تو اس سے عطا کرتے تھے. اسے کیا عطا کرتے تھے؟ سخاوت کرتے تھے. ہمیں تو نہیں دے رہا لیکن ہم اسے دے رہے ہیں، اس کی ضرورت پڑنے پہ ہم اسے دے رہے ہیں. سخاوت گناہوں کو مٹا کر دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے. یقیناً محبت پیدا کرے گی جب آپ سخاوت کریں گے. ہر درجے سخاوت دوستوں میں اضافہ کرتی ہے. دوست یعنی آپ کے سہولت دینے والے دوست لوگ، جو آپ کی خیر خواہی کرنے والے لوگوں میں اضافہ ہوتا ہے. ہر درجے سخاوت کرنے سے خیر خواہی میں اضافہ ہوتا ہے. دشمنوں کو صلح جوئی پر آمادہ کرتی ہے. ان دشمن صلح جوئی کریں. جو ظلم کرتا تھا ہم اسے معاف کرتے تھے تو کیا ہوتا؟ معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ جو برا سلوک کرتے تھے ہم ان کے ساتھ درگزر کرتے تھے. جو نادانی میں برا سلوک ہوتا ہے ہم سے درگزر کرتے. چھوڑو جانے دو، چھوڑو جانے. وہ شروع میں بتا چکے آپ کو، چھوڑو جانے دو. بلکہ چھوٹا سا قول ہے، اس کو تو زبانی یاد رکھا گیا. آپ کو تو اتنی زبانی قول یاد ہونے چاہیے. جب بھی کوئی کہیں بات ہو رہی ہے آپ کو ایک چلو بھائی آپ ہی کر لیجیے بات، ہم بعد میں کریں گے. وہ فوراً کہیں ایک قول سن لیجیے.
فوراً کہ ایک کال سن لیے, اسی بہانے سے ان کی نصیحت بھی ہو جائے گی, ان کی نصیحت بھی ہو جائے گی, بشرطے کہ سنیں. سر نہیں سنتے. ہاں, بہانہ بنا کے ادھر سے ادھر کترا کے نکل جاتے ہیں. ایک گہرے کو کہنے لگی کہ بھائی ہم تمہارا حال چال پوچھنے کے لیے کر رہے ہیں, تو مجلس ہی سنانے لگ گئی ہمیں. تو مجلس, اتنی لمبی مجلس تو 1 گھنٹے سے کم کی ہوتی نہیں. میں نے کہا ایک کال سنایا تھا صرف ان کو. ہاں, ان کو پوری مجلس لگنے لگی. ایک آدمی تو اس وقت بھائی ہو گیا کہ ایک آدمی جو تھا وہ کسی سے کہا کہ بھائی رکو ذرا, میں نے ایک نظم لکھی سن لو, غزل لکھا ہے سن لو. سناتے گئے سنا, جب سنا چکا تو فوراً بھاگنا شروع کر دیا تیزی کے ساتھ. تو بھاگنے لگا, پیچھے دوسرا بھی آ رہا تھا, بھاگتا ہے, پکڑ لو, پکڑ لیا. بھائی کیا ہو گیا, کیوں بھاگ رہے, کیوں جا رہے ہو؟ کہ بھائی یہ ہم نے اپنی نظم سنا دی, اب یہ آ رہا پیچھے اپنی نظم سنائے گا بہت بڑی, اس لیے وہ بھاگنا شروع کر دیا. یہ ہو گیا. تو وہی حال یہاں پہ ہو رہا ہے. جیسے ہی آپ کوئی مطلب آپ یہ دیکھیں, یہ بتانے کا ہے, یہ خالی یہ ان کا مذاق اڑانا یا ان کی تنقید کرنا نہیں, لیکن سنانے کے. دیکھیے معاشرہ اس حد تک بن گیا کہ آپ کوئی چھوٹی سی حدیث سناتے ہیں, وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا, اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا. بچے کو سکھایا نعرہ حیدری, بچہ کھڑا بہت کہا ہمارے بیٹے نے نعرہ حیدری, اور کچھ سکھا دو اس کو. ہم یہ بچوں کی جو یہاں پہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے نا, اس میں آتے ہیں وہ اپنے بچوں کے. ایک ٹیچر ایک صاحب سنا رہے تھے, ہمارا بچہ جو ہے ہم کیا اسے پڑھائیں گے تو وہ اب ہمیں پڑھانے لگا, بس وہ ایسے نہیں, ایسے ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, اور چلتے پھرتے گھر کے اندر بولتا رہتا ہے علم زندگی ہے جہالت موت, علم زندگی ہے جہالت موت. سکھایا گیا نا یہاں, تو اسی طرح مدرسے کا یہی فائدہ. تو آپ کو بھی سکھایا جا رہا ہے, اب آگے بڑھیے آپ, خالی یہی نہیں کہتی رہی کہ علم زندگی جہالت موت. ہاں, بات سمجھ میں آئی. ہاں, اس سے آگے نکل جاؤ, آگے نکلیے, آگے بتائیے لوگوں کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا. جو ہم پہ ظلم کرتا تھا ہم سے ٹھیک ہے, جو ہم سے کیا کرتا تھا, ہاں قطع تعلق, ہم اس سے ملتے ہیں. نادانی کا برتاؤ کرتا تھا, ہم سے کیا کرتے, درگزری کرتے تھے. سخاوت جو ہم پر ظلم کرتا تھا ہم اس سے درگزر کرتے تھے. اور افضل ترین ایمان ہے احسان کرنا, افضل ایمان احسان کرنا. سر اس کا موضوع کیا رکھیں, نام اس کا؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن. ہاں بلایا, قیامت کے دن تو بلایا جا رہا. ہاں نا سر نے بتا دیا قیامت کی بات. شروع بتا, ہاں احسان گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے, احسان گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے, افضل احسان ہے. کیا ٹائم ہو رہا ہے بھائی, ان کا 10 منٹ پہلے چھوڑ دیجیے گا. ہاں ہے بس, چلیے اینڈ بھی ہو گیا. یہ سارے اماموں کے ہاں تو لیے ہیں. اچھا, یہ کسی امام کا افضل ترین ایمان احسان ہے. ابھی بتا رہے ہیں. آخر مولا مشکل کشا, احسان گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے, یہ بھی مولا مشکل کشا. اور ثقافت گناہوں کو مٹا. یہ بھی مولا مشکل کشا. ٹھیک ہے سر ایک بات جی, تھوڑا سا نفاق انفاق بتا کے, انفاق خرچ کرنا دینا, احسان انفاق خرچ کرنا.